پارہ 15 کا، اور سورہ ہے بنی اسرائیل۔ اس صورت میں کل ملا کر 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اور 2 نام ہیں، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ شروع کی ابتدائی آیتوں میں ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کے ابتدائی لفظ سبحان الذی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی و حمد بیان کی گئی ہے۔ بہرحال سورہ کے شروع میں اس کو سورہ بنی اسرائیل کی ایک وجہ کہنے کی یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے ہم سماعت کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی یعنی پوری آنے والی قوم کو یہودی کہتے ہیں، اور چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی اسرائیل تھا، اس مناسبت سے اس سورہ کو جو کہ یہودی قوم کے عروج و زوال یعنی ان کے زندگی کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ شروعات میں واقع معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، بڑا مشہور و معروف آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، آپ نے بارہا سماعت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ سے اپنے جانب بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں، پھر اس کے بعد جنت و دوزخ کی سیر کرانے کے بعد اپنے دیدار سے جو مشرف کرایا تھا اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے شروعاتی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو پورے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بنی اسرائیل کی بات کرتا ہے کہ بنی اسرائیل وہ یہ قوم تھی کہ زمین پر انہوں نے فساد پھیلایا، فتنہ پھیلایا، تو اس کے زد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ بنی اسرائیل کے عذاب کیا تھا؟ تو وہ یہ تھا کہ ان کو بیت المقدس یعنی جہاں پر فلسطین ہے، دنیا کی تیسری مقدس مسلمانوں کی مسجد ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بسایا تھا، لیکن جب بھی انہوں نے بدبختی کی، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین سے نکال دیا اور در بدر ان کو بھٹکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ان کے 2 گناہ بڑے مشہور تھے، وہ یہ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ارمیہ، حضرت مختلف انبیاء علیہ السلام جب ان میں آئے تو جب انبیاء علیہ السلام نے ان کے سامنے سچ بات کہی تو وہ سچ سے اتنا گھبرا گئے، اتنا خوف کھا گئے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا ہی قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ بلکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے زکریہ علیہ السلام کو جھٹلایا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر اتنا آ گئے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جنگلات کی طرف چل پڑے کہ یہ ان کو کہیں شہید نہ کر دے۔ تو پھر آپ نے ایک درخت کو حکم دیا تو درخت 20 میں سے چیر جاتا ہے اور آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی شرارتوں سے آپ پناہ لے لیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، آپ کے کرتے کا کچھ حصہ درخت کے باہر گر جاتا ہے، تو شیطان یہودیوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو زکریہ علیہ السلام اس میں ہیں۔ یہ بدبخت اتنی بری قوم ہوتی ہے کہ آرے کے ذریعے سے اس درخت کو ہی کاٹ دیتی ہے اور اس طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام کا آپ شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ بدبخت قوم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اتنے انعامات، اتنے نوازشات ان پر کی، لیکن انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ پھر گناہ تو ان کے اور ہی الگ تھے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر اتنا بڑا مسلط عذاب کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر نامی ایک ظالم و جابر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جو ان کو ان کے گھروں سے مار کر نکال دیا تھا اور ان کو بیت المقدس سے نکال کر در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ جب کبھی اللہ کا انعام ہوتا تو بجائے شکر کرنے کے پھر یہ بد عملی کرتے، گناہ پہ گناہ کرتے۔ اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ اس آیت پاک سے مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بد عملی کرتا ہے، جب قوم ہدایت پر نہیں ہوتی ہے، جب قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو چھوڑ دیتی ہے، جب قوم شریعت کے راستے کو چھوڑ دیتی ہے،
جب قوم صراط المستقیم پر چلنا چھوڑ دیتی ہے، جب قوم ہدایت کو نہیں مانتی ہے، جب قوم احکام الہی کو نہیں مانتی ہے، جب قوم اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، جب قوم اللہ کے خلاف بغاوت کرتی ہے، جب قوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخیاں کرتی ہے، جب قوم اپنے آپ کو بڑا جاننے کی کوشش کرتی ہے، جب قوم اپنے سے سامنے والے کو مجبور کر دیتی ہے اس ضمن میں کہ وہ اسی کی بات کو مانے، جب قوم کی بدعملی برائیاں جب بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے کہ ایک بن جاتا ہے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ جو نہ نگلے جاتا ہے نہ انگلے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے فائدہ رہا ہے۔ اب اس آیت پاک کے درمیان میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہم کو ڈرا کر رکھا ہے، فلاں نے ہم کو دھمکا کے رکھا ہے، ٹرپل طلاق، مساجد حلالہ، اسلام کے نام پر مختلف قسم پر ہم کو ایک ایسی حکومت یا ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دبا کر رکھا ہے۔ بعض لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں کہ قوم مسلم بالخصوص ہندوستان میں بہت زیادہ دہشت میں ہے، آئے دن ان کو مارا جاتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، مسلمان کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے۔ یہ مسلمان کا جینا جو مشکل ہو گیا ہے، وحشت میں جو مسلمان جی رہا ہے، اس کے پیچھے سوچے یہ کہ جو ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دیا گیا ہے یہ ہمارے خود بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی جب برا کام کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان پر بھی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ ان کی زندگی ان کے لیے جینے سے کہیں بدتر ہو گئی تھی۔ زمین پہ رہنے سے بہتر وہ اپنے آپ کو زمین میں دفن کر لینے کو بہتر سمجھتے تھے، اتنی بری حالت ان کی ہو گئی تھی۔ تو اللہ پاک کا یہ قاعدہ ہے، پہلے مہلت دیتا ہے، جب قوم نہیں سدھرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس میسج کے ذریعے سے کہ دیکھو جب اللہ رحمان و رحیم کی بادشاہت میں تم نے ان کی نافرمانی کی تو دیکھو اگر جابر و ظالم بادشاہ کو ہم تم پر مسلط کرتے ہیں، دیکھو تمہارا اب حال کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے تو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو۔ اب لو ظالم بادشاہ تم پر لا کے ہم بٹھا دیتے ہیں، اب بتاؤ کیسے تم چھوٹ پاؤ گے۔ تو اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے 5 کاموں میں جب انسانیت مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر کے رکھ دیتا ہے۔ 5 وہ چیزیں کیا ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی قوم میں بے حیائی، غلط کام بہت ہی اعلانیہ کیا جاتا ہے اور برے کاموں کو برا نہیں مانا جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیماریوں کو جنم دے دیتا ہے اور وہ قوم میں بیماریاں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قحط اور مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے اور ایک ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جب چیزوں کو خریدنے کے وقت پوری امانت داری دکھاتی ہے، بیچنے کے وقت جب خیانت کرنے لگتی ہے، حرام مال کمانے کو اپنا شوق، اپنا ہنر جب سمجھنے لگتی ہے، اللہ ظالم بادشاہ کو اس قوم پر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کو چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ کو نہیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو برسانا کم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ زمین پر بے زبان جانور بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آسمان سے بارش کو ہی نازل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ نمبر 4 جب لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ کیا؟ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کام کریں گے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے۔ جب یہ کام ہم نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ظالم بادشاہ کو لگا دے گا۔ پھر نمبر 5 فرمایا گیا کہ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں اختلافات کو پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یاد رکھیں، کل ملا کر بات کہنے کی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے تعلق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے گا،
کہ جو چاہے وہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہ کو ہمارے پیچھے لگا دے گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے برے کرتوت کیے تو اللہ نے ان کا انجام بھی برا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کے نامہ اعمال ان کے گلوں میں لٹکا کر ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا کہ جس کا عمل جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کا جتنا عمل ہوگا اس کو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب و عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی پارشیلٹی نہیں ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے اس کے ساتھ تھوڑا الگ رویہ رکھیں، یہ میرا ناراض کرنے والا بندہ ہے اس کے ساتھ الگ نظریہ رکھیں، بلکہ جو جیسا عمل کرے گا اللہ پاک فرماتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی حساب و کتاب ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آیت 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 کاموں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بندے کو حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تو روئے زمین پر وہ لوگ جو تمہارے لیے سب سے زیادہ ادب و احترام کے لائق ہستی ہیں وہ ہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے ماں باپ کی تم اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کے بعد جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے ماں باپ، کیونکہ حقیقت میں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ماں باپ کو اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ حقیقی طور پہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تمہارے پیدا کرنے میں ذریعہ بنے ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ تو اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد تم کو چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو ہنسایا کرو، ان کی خواہشات حلالہ کو پورا کیا کرو، ان کے جو نیک نامی باتیں ہوں گی اس کو قبول کیا کرو۔ جب خدمت تم کرو گے تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے حکم پر اف تک نہ کہو، کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہو تم یہ نہ کہو کہ یہ کیا آپ تکلیف دیتے ہیں، یہ کیا مجھے پریشان کرتے ہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ تم ان کو اف تک نہ کہو، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماں باپ کو بالخصوص اپنی ماں کو اپنے کھاندے پر اٹھا کر میں ان کو پیدل حج پر لے گیا اور ایسے ایسے مقامات پہ سے گزرا جہاں پر سورج کی سختی اور سورج کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے پتھر اتنے گرم ہو چکے تھے اگر ان پہ گوشت رکھ دیا جاتا تو گوشت بھن جاتا۔ ویسے ویسے مقامات سے میں اپنی ماں کو لے کر گزرا، اس کو حج کرایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کیا؟ پیدل میں نے اس کو حج ادا کیا، پیدل حج پہ اس کو لے کر گیا، کیا میں نے اس کے حق کو ادا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صاحب رسول ماں کے حق کی بات کرتا ہے، سن لے کہ تیری ماں نے تیرے پیدائش کے وقت میں جو درد کی ایک چیخ نکالی ہوگی تو نے پیدل حج کرا کر اس ایک چیخ اور ایک آواز کے حق کو بھی تو نے ادا نہیں کیا، تو اس کی پوری زندگی بھر کے احسانات کی بات کرتا ہے۔ ایک وہ جو درد کی چیخ تھی جو تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت نکالی تھی تو نے اس کے بھی حق کو ادا نہیں کیا۔ زندگی بھر بھی ماں باپ کی خدمت میں لگا دیں تو بھی ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی رسول کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ انتقال کر گئی ہے، کیا ابھی بھی میرا اس پر کچھ حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً کہ تیرا اس پر یہ حق ہے کہ تیرے ماں باپ کے جو دوست ہیں، جو تیری ماں کی سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا حق ادا کرتے جا، یہ تیرے ماں باپ کا حق تو ادا کرنے کے برابر ہے۔ یعنی ماں باپ کے مرنے کے باوجود بھی ان کا حق ادا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، زندگی کٹا دیں جب بھی مکمل حق ادا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا ہے، اتنا بڑھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کر لیا اس نے اپنی جنت دنیا میں ہی پا لی۔
جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس نے اپنا ٹھکانہ جنت سے نکال کر دوزخ میں دنیا ہی میں حاصل کر لیا۔ یعنی ماں باپ تمہارے لیے جنت کا بھی راستہ ہے، دوزخ کا بھی راستہ ہے۔ جو انہیں راضی کرے گا بس وہی کامیاب سے ہمکنار ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ 25 باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش حکم دیا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کا ناحق مال مار کے مت کھاؤ، یتیموں کو ان کا حق ادا کیا کرو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ انتقال کر جائے وہ یتیم ہوتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا شفقت اور محبت کے ساتھ تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنی نیکیاں جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ رکھنے والے کو اتنا ثواب دے گا۔ خالی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا کہ اس کے مال کو نہ کھایا کرو۔ پھر فرمایا کہ وعدہ خلافی نہ کیا کرو، وعدے کر کے وعدے کو توڑا نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، بغیر تحقیق کے کوئی بات کو آگے بیان نہ کیا کرو، یعنی فیک نیوز، جھوٹی بات بولا نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ یعنی بات کو پہلے تحقیق کرو، پہلے تولو پھر بولو، تحقیق کرو پھر آگے بڑھاؤ۔ ایسی ہی بلا وجہ کے جھوٹی باتوں کو پھیلانا یہ گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح جب زمین پہ چلو تو اکڑ کے نہ چلو بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ چلا کرو، برائیوں کے راستے پر نہ چلا کرو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو نصیحتیں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور فرمایا کہ ان کی پابندی تم پر ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ کہف کے معنی آتے ہیں پہاڑ کے، غار کے۔ چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے اولیاء اکرام کا واقعہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دے گا۔ پھر اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کے فتنے سے مراد برائیوں سے محفوظ رہے گا، غلط کاموں سے محفوظ رہے گا، اللہ فتنے فساد سے اسے محفوظ رکھے گا، اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے گا جو سورہ کہف کے ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرے گا۔ تو سورہ کہف کا مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اختصار کے ساتھ میں اس کو یہاں پر ذکر کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اصحاب کہف جن کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی تعداد یا تو 7 تھی، 8واں ان کا کتا تھا، یا تو ان کی تعداد 8 تھی، 9واں ان کا کتا تھا، یا تو ان کی تعداد 9 تھی، 10واں ان کا کتا تھا۔ تو مختلف اقوال آتے ہیں۔ یہ وہ اصحاب کہف تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور جس زمانے میں انہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا اس زمانے میں ان کے علاوہ اس شہر میں کوئی بھی ایمان والے نہیں تھے، یعنی ایمان ان مخصوص لوگوں کے پاس ہی تھا۔ تو دقیانوس نامی ایک جابر و ظالم بادشاہ ہوتا ہے جو کہ ان کو ایمان سے پھیرنے کی بات کہتا ہے۔ پھر بہت زیادہ ان کو تکلیفیں بھی دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ہریسمنٹ کیا جاتا ہے، مصیبتیں تکالیف بہت زیادہ ان پر آتی ہیں۔ پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب شہر کو چھوڑتے ہیں بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے تو بادشاہ ان کے پیچھے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ ان کو پھر سے قید کر لا لو۔ تو جب یہ لوگ چلنے لگتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ کتے کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کتا ان کی خدمت کرنے کے وعدے کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ بہرحال وہ غار میں چلے جاتے ہیں، غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ 300 سال تک ان پر موت کو طاری کر دیتا ہے، موت جس کا دوسرا نام نیند ہے، یعنی 300 سال تک وہ سو جاتے ہیں بے فکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں تفصیل سے ذکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی
جسموں کی حفاظت ایسے فرمائی کہ انسان کو جیسے کہ چاہیے سورج کی روشنی تاکہ وہ پھلے پھولے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی روشنی جدھر جدھر ہوتی ان کی کروٹوں کو فرشتوں کے ذریعے ادھر ادھر پلٹ دیتا۔ اگر کوئی انسان دیکھیں بیڈ پر، اگر کوئی انسان لکھوا مار جائے، بیڈ پر اگر سو جائے، پیٹھ کے بل اگر وہ 1 سال 2 سال سو جاتا ہے تو اس کی پیٹھ پر پھر اس کا زخم ہو جاتا ہے، یعنی ایک سائڈ ہو کر آدمی بیٹھ نہیں سکتا زیادہ۔ اس کرسی پر بھی اگر ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھیں تو اس کے بعد تکلیف ہونے لگتی ہے، آدمی مجبوراً کھڑے ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کبھی بھی ایک ہی مقام پر ٹھہر نہیں سکتا زیادہ۔ تو 300 سال تک یہ جو سو گئے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کروٹوں کو بدلتا سورج کی روشنی کے مطابق۔ یہ زیادہ سورج کی روشنی جس طرف پڑتی ہے اللہ ان کی طرف چھاؤنی کو کر دیتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت ان کی فرمائی۔ 300 سال کا زمانہ گزر گیا، پھر ایک ایسا نیک و صالح بادشاہ آیا۔ تو اس وقت اس قوم میں، اس بادشاہ کی حکومت میں لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، مانتے تھے کہ ایک بار جو مر گیا ختم، مر گیا، اس کے بعد وہ زندہ ہونے والا نہیں، حساب و کتاب کوئی چیز نہیں۔ تو اس وقت ایک ایسی آواز وہاں پر آتی ہے، غار کے پاس ایک بکری چرانے والا آتا ہے اور آ کر کیا کرتا ہے، وہاں پر تھوڑا بکریاں آواز کرنے لگتے ہیں، تو جس کی وجہ سے غار کا دروازہ جو تھا، جس کو بادشاہ دقیانوس نے اپنے ایک وزیر کو کہہ کر کہا تھا کہ یہ لوگ جب غار میں چلے گئے ہیں، جب اطلاع پہنچتی ہے تو بادشاہ نے کہا تھا کہ غار کے دروازے کو بند کر دو۔ تو جس نے دروازے کو بند کیا تھا وہ تھوڑا نیک دل تھا، اس نے کیا کیا تھا کہ ان تمام لوگوں کے ناموں کو لکھا تھا، اس واقعے کو لکھا تھا، بادشاہ کا لکھا تھا، حکم لکھا تھا، پورے ڈیٹیل کو ایک تختی پر وہ لکھتا ہے اور ایک تختی کو صندوق میں رکھتا ہے، اور جب بنیاد بنانے لگتے ہیں اس غار کے منہ کو بند کرنے کے لیے تو بنیاد میں اس صندوق کو بھی چھپا کر چھوڑ دیتا ہے، اور اس تختی پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی ایک ڈیٹیل کاپی، یہ جو اندر غار میں لوگ گئے ہیں اس کی ایک کاپی بادشاہ وقت کے خزانے میں بھی ایک موجود ہے۔ تو بہرحال جب بکری چرانے والا وہاں پر آتا ہے، بکریاں کا شور ہوتا ہے تو غار کا دروازہ گر جاتا ہے، جب روشنی اندر داخل ہو جاتی ہے تو جو یہ لوگ سوئے ہوئے تھے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ شاید ایک دن یا ایک آدھا دن ہم بہت سوئے ہوئے ہوں گے، تھکان سی محسوس ہوتی ہے، اٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ تم جاؤ اور راستے باہر جا کر جو ہے نا کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ تو وہ زمانہ بے دروس نامی بادشاہ کا ہوتا ہے، تو وہ باہر جاتے ہیں کھانے کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے، تو شہر کا پورا نقشہ بدلا ہوا ہے، حالات پورے بدلے ہوئے ہیں، جہاں پر کفریہ کلمات بولے جاتے تھے وہاں ایمان والی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ جاتے ہیں، ایک دکان پر جاتے ہیں، کھانے کا سامان لیتے ہیں، جب 300 برس والی پرانی کرنسی نوٹس وہ دیتے ہیں تو سامنے والا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو اس کا تو چلن بند ہو چکا ہے، یہ کہاں سے آپ نے لایا؟ وہ کہتے ہیں چلن بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کل تک تو اسی سے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو بہت پرانا زمانہ ہے۔ پھر وہ شاہی لوگوں کے پاس جاتا ہے دکان والا، اور جا کر بادشاہ وقت کے وزراء کو اس بات کی اطلاع دیتا ہے، شاہی درباریوں کو، کہ ایک ایسا 300 برس پہلے 300 سال پرانی کرنسی آئی ہے اور یہ آدمی کچھ ایسی ویسی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال لوگ پکڑتے ہیں، پھر شاہی دستہ آتا ہے، وہ ان کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے محل میں۔ لے کر جانے کے بعد یہ حقیقت حال پوچھتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ہم پر بادشاہ نے ظلم کیا تو ہم نے اس کی پناہ کے لیے ہم چل پڑے تھے وہاں پر، اور غار میں ہم نے پناہ لی تھی۔ بہرحال اس کے بعد پوری ڈیٹیل جب بیان کرتے ہیں تو بادشاہ وقت اور تمام کے تمام لوگ ان کے دیدار کو، ان کی ملاقات کے لیے چل پڑتے ہیں اور غار کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور جب ان سے ملاقات ہوتی ہے جو غار میں سوئے ہوئے تھے 300 سال تھے، تو یہاں پر خدا کا کرشمہ تمام لوگ دیکھ کر حیران و تعجب ہوتے ہیں۔ پھر بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، سن لو، جس خدا نے ان بزرگوں کو 300 سال سلا کر زندہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مارنے کے بعد ایک دن قیامت کے دن تمہیں اپنے قبروں سے پھر سے زندہ کرے گا۔ یہ ایک زندگی مثال ان کے سامنے آ جاتی ہے، تو تمام کے تمام لوگ پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہمیں کوئی شہرت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بڑاپن نہیں چاہیے، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔
یہ کہتے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر سے غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب غار کے اندر وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر اللہ کی عبادت کر کے آرام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے اوپر موت ڈال دیتا ہے، پورے کے پورے وہیں پر انتقال کر جاتے ہیں۔ تو بادشاہ وقت کے سامنے پوری ڈیٹیل ان کی آ چکی تھی، جو صندوق تھا اس میں سے نکل چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اس صندوق کے ڈیٹیل کے مطابق ان کو غار کو وہیں پر بند کر دیتا ہے بادشاہ، اور اس غار کے منہ پر ایک مسجد کو بنا دیتا ہے۔ پھر سال میں ایک مرتبہ، روایت میں آتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پورے شہر والے اس مقام پر آیا کرتے تھے اور ان اللہ والوں کو یاد کیا کرتے تھے، اور مسلسل اس مسجد میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب دو بات قابل غور یہاں پر یہ ہے، نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ جب وہ غار میں اللہ والے چلے گئے تھے تو ان کا جو کتا تھا وہ پہرے داری دینے کے لیے غار کے منہ پر بیٹھ گیا تھا۔ چند یہ کہ انہوں نے کتے کو جانے کے لیے کہا، لیکن اللہ نے جب کتے کو زبان دی تو اس نے کہا کہ میں وہ کتا ہوں جو وفادار ہوں، اور وفاداری کرنا میری صفت ہے۔ چند یہ کہ میں کسی بھی بندے کو دیکھ کر بھونکتا ہوں، لیکن میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اللہ والوں کو دیکھ کر بھونکوں، بلکہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ اور وہ غار کے منہ پر پہرے داری کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور وہیں پر وہ مر جاتا ہے۔ لیکن روایات میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل عطا فرمائے گا، اور اسی انسانی شکل میں یہ کتا جنت میں بھی داخل ہو جائے گا۔ اب قابل غور بات یہ ہے، جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتیں اس کے لیے رکھ دے گا، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو آئیڈینٹی کارڈ چاہیے وہ ہے ایمان، اور اس کے درجے کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے اعمال، کہ جب تک ایمان اور اعمال صالحہ بندے کے پاس نہیں ہے، بندہ جنت میں جا بولیے نہیں سکتا۔ پھر آخر کیا بات ہے کہ اس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، تو فرمایا گیا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں یقیناً ایمان اور اعمال یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہی بندہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ایسی صفت ہے جو کسی کے پاس نہیں تھی، اس کتے کے پاس ہے، وہ یہ کہ اس کتے کے پاس نہ تو ایمان تھا، نہ اعمال تھے، نہ صالحات تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن اس کتے کے پاس اولیاء اللہ کی صحبت کا فیضان تھا، کہ اس نے ایک زمانہ اولیاء اللہ کی صحبت میں گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کی صحبت کے برکت سے اس کو ایمان کی دولت بھی دی اور انسانی شکل بھی اس کو عطا فرمائی، اور جنت کا مزدہ بھی اسے سنا دیا۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت بابرکت، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا، بلکہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا ہزاروں سال عبادت کرنے سے افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اولیاء اللہ کے مزارات اور اولیاء اللہ کا مقام ہوتا ہے، وہاں پر دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء ہی عبادہ، کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کی برکت سے اس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے کہ جہاں پر اولیاء اللہ بستے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں یا جتنے بھی اولیاء اللہ کے بارگاہیں ہیں، وہاں پر آپ کو ایک مسجد ضرور ضرور ملے گی۔ ہر اولیاء اللہ کے، تھوڑا غور و فکر کریں تو ہر اولیاء اللہ کے دربار پہ آپ کو مسجد ملے گی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مساجد کا وہاں پر ہونا، لوگوں کا ان کے پاس زیارت کے لیے جانا، یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے قدیم زمانے سے ہی یہ رواج بندوں کے دل میں رکھ دیا ہے کہ جہاں پر اولیاء اللہ ہوتے ہیں انسانیت خود بخود کھینچے ان کے طرف چلے جاتی ہے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ ان تمام باتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس بات سے یہ بات بھی یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جب کوئی شخص اپنے آپ کو
اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو کتنا بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہزاروں سال پہلے ہوا ہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں اس کو درج کیا، اور آج بھی ہم مسجد عمر فاروق میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ سن اور سنا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ نہ حضور کے امتی ہیں، نہ حضور کے زمانے میں آئے ہیں، اس کے باوجود جو کہ انہوں نے ایمان کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو بڑا کر دیا۔ تو دین کبھی بھی اپنا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا ہے، جو دین کے لیے کچھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ہزاروں گنا مرتبے کو بڑھا دے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا سورہ کہف میں ذکر کرتا ہے، اسی کے ساتھ سورہ کہف کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 60 میں، کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قوم میں تقریر کرتے ہوئے بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے تقریر کی، تو آپ کے حکومت نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم اس روئے زمین پر نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ یقیناً مجھ سے بڑا کوئی عالم اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرف الہام کیا، فرمایا کہ اے موسیٰ ایسا نہ کہو، بلکہ اس وقت روئے زمین پر تم سے بڑا بھی ایک عالم ہے جس کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کے طرف آپ کو بھیجا، پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھیں کہ خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں۔ 4 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر موت نہیں دی ہے۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر ظاہری طور سے موت نہیں آئی ہے۔ نمبر 2 حضرت الیاس علیہ السلام، ان پر بھی موت نہیں آئی ہے۔ نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام، ان پر بھی موت نہیں آئی ہے۔ نمبر 4 حضرت خضر علیہ السلام، ان پر بھی موت نہیں آئی ہے، بلکہ یہ آج بھی زندہ ہیں۔ ویسے تو ہر نبی اپنے قبر میں زندہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ نبی علیہ السلام جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں زندہ ہوتے ہیں، اسی طرح بعد موت کے اپنے قبر میں بھی زندہ ہیں۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، جو کہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس ظاہری زندگی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے موت کا مزہ چکھایا، یعنی موت کو ان پر مسلط کر دی ہے۔ لیکن جن میں 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہوں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ظاہری طور پہ بھی نہیں لایا۔ تو خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ کئی ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں نے خضر و الیاس کو مقام عرفات پہ جاتے ہوئے گزر کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ موجودہ وقت میں یا ہر زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام کا فیضان اس امت محمدیہ کو ملتا رہے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے طرف الہام کیا، وہ ان سے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ 3 عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کشتی کو توڑتے ہیں، دوسری مرتبہ ایک بچے کو وہ قتل کرتے ہیں، تیسری مرتبہ ایک دیوار گری ہوئی ہوتی ہے، وہ دیوار کو وہ بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اچھا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی اعتراض کی وجہ سے میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، میں آپ کو اپنے سے جدا کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 3 وجوہات کیا تھیں آپ کے کام کرنے کے؟ فرماتے ہیں کہ جو میں نے کشتی کو توڑا تھا، وجہ اس کے پیچھے یہ تھی کہ وہاں پر ایک جابر و ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ جو کہ 10 بھائیوں کی کشتی تھی، جس میں سے 5 بھائی اپاہج تھے، 5 بھائی کام کرنے والے تھے۔ ان 5 بھائیوں کی پوری کمائی اس کشتی کے اوپر تھی، جس کی وجہ سے ان 5 بھائیوں کی جو کہ اپاہج تھے، کمزور تھے، ان کو بھی روزی روٹی ملتی تھی۔ اگر یہ کشتی ان سے چھن لی جاتی تو پورے 10 کے 10 بھائیوں کا گھر کا چولہا پورا بند ہو جاتا۔ تو اس لیے میں نے اس میں 2 پٹے نکال دیے، اس کے 2 لکڑیاں نکال دی تاکہ اس کے اندر عیب آ جائے اور بادشاہ اس کو نہ لے۔ پھر اس کے بعد وہ بچے کو قتل کرنے کے وجہ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بچہ آگے جا کر کافر بننے والا تھا اور اس کے ماں باپ جو دیندار تھے
ان کو بھی کفر کی طرف لانے والا تھا، میں نے اس لیے بچوں کو مار دیا، قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے نعم البدل انہیں عطا کرنے والا ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ دیوار کو آپ نے کیوں بنایا؟ فرمایا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، میں نے یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے خاطر میں نے اس دیوار کو بنا دیا۔ تو بہرحال اس طریقے کی حکمت بری باتیں جب وہ سامنے بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو موسیٰ علیہ السلام اس بات کا اقرار کرتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو علم کی لازوال دولتوں سے نوازا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رازوں کی باتوں کو اپنے دیگر بندوں کے ذریعے بھی اس دنیا پر لا دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کبھی انسان کو یہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی بڑا ہوں یا مجھے ہی ہر چیز کا علم ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت نے کہا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، میرے سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں، میرے سے بڑا کوئی انتظامات کرنے والا نہیں، میرے سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کسی کو جانکاری نہیں ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی طرف رہنمائی کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوگا، ہم اور آپ تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کو کبھی بھی فخر اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے ہی ہر چیز کی معلومات ہے، میں ہی ہر چیز کو جانتا ہوں، میرے علاوہ کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے۔ جب انسان یہ فخر میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس سے بہتر آدمی کو مسلط کر دیتا ہے، اس سے اچھے آدمی کو اس کے اوپر لا کر اس کے سر کے اوپر بٹھا کر اور اس کو یہ مزہ چکھاتا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بڑا مانا، لے میں تجھ سے بھی بڑے آدمی کو تیرے سر پر لا کر بٹھا دیتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے بات کی، رہنمائی کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے کہ یہودی لوگوں نے کفار مکہ کو 3 سوالات حضور سے کرنے کے لیے بھیجے تھے کہ اگر نبی سچے ہوں گے تو ان 3 سوالات کا جوابات دیں گے۔ 3 سوالات میں سب سے پہلے روح کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ روح چیز کیا ہے، یہ روح شے کیا ہے، یہ روح ہوتی کیا ہے، اور نمبر 2 اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، نمبر 3 ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو روح کے بارے میں اللہ کے نبی کو جب پوچھا گیا یسألونک عن الروح، اللہ کے نبی نے فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اب روح ہے کیا شے، اس میں بڑی تحقیق ہے، تفصیلی گفتگو ہے، بس یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے جسم میں بھیجی گئی اللہ کی ایک نعمت ہے، جو اللہ کے حکم سے انسان کے جسم میں آئی ہے، اللہ کے حکم سے ہی جسم سے نکل جائے گی۔ انشاءاللہ اس کا تفصیل آگے آئے گا، وہاں پر ہم سنیں گے۔ اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سماعت کیا۔ اب تیسرا سوال جو حضور سے پوچھا گیا تھا اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ذوالقرنین جن کا اصل نام تھا اسکندریہ، حضرت ذوالقرنین ان کے خالہ زاد بھائی کا نام تھا حضرت خضر علیہ السلام، کہ حضرت ذوالقرنین کو یہ بات پہنچی تھی کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سام جو ان کی لڑکا تھا، اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کو یا اس کی اولاد میں سے کسی کو بھی آب حیات یعنی ایک ایسا پانی کا چشمہ ملے گا جس کو جو پیے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ نے ایک پانی ایسی بھی نعمت کے طور پر اس دنیا میں بنایا ہے، جو آدمی اس کو پیے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس پانی کو پینے کی تلاش میں حضرت ذوالقرنین مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کے پورے کونے کا آپ سفر کرتے ہیں۔ پوری دنیا پر جن کی بادشاہت تھی ایسے 4 لوگ ہیں جو کہ پوری دنیا پر پوری آل دا ورلڈ جن پر حکومت کی ہے۔ 4 لوگ ایسے تھے جس میں سے 2 مسلمان تھے، جو 2 کافر تھے۔ 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے بعد جو 2 کافر تھے وہ تھا بخت نصر اور دوسرا تھا نمرود، جس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ تو یہاں پر حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس پانی کو تلاش کرنے کے لیے جس کو پی کر کبھی آدمی مرے گا نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے مغرب کا سفر کرتے ہیں۔ جب مغرب کا سفر کرتے ہیں تو اتنی دور چلے جاتے ہیں، اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ دنیا کا اینڈ ان کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، کہ جب سورج ڈوب رہا تھا اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں پر ایک ایسی قوم رہتی تھی جو جانور کی کھال کو پہنا کرتی تھی، تو
تو آپ نے اس قوم کی حالت کو دیکھا، ان کے اوپر دین کو بھیجا، یعنی دین اسلام کی دعوت دی ان کو، تو اس میں سے بعض لوگوں نے قبول کیا، بعض لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، تو پھر جنگ میں اس ملک کو آپ نے فتح کیا۔ تو اس طرح مغرب کا پورا اینڈ ان کے زیر تسلط اور ان کے زیر سائے میں آ گیا۔ پھر مغرب سے وہ نکلتے ہیں، جہاں سے سورج اگتا ہے شمال کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، یعنی اس طرف پورا چلے جاتے ہیں، مشرق کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ اب مشرق میں اتنا چلے جاتے ہیں، اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے سورج اگ رہا تھا وہاں پر آپ پہنچ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایسی قوم ہے جو سورج کے اگتے وقت اپنے اپنے بیلوں میں جا کر چھپ جاتی ہے، یعنی زمین کے نیچے انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ پھر جب سورج زوال کا وقت یعنی بیچ آسمان پر آ کر مغرب کی طرف ڈھلنے لگتا ہے، اس وقت اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اور ان کی عجیب و غریب ان کی بولی تھی، عجیب و غریب ان کی بولنے کے انداز تھی۔ بہرحال وہ ان کے ساتھ بھی کلام کرتے ہیں، پھر ان کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں جنوب کی طرف وہ سفر کرتے ہیں، وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب قوم کو دیکھتے ہیں جن کی بولی ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اشاروں سے وہ بات کرتے ہیں۔ یہیں پر وہ قوم ان سے یہ کہتی ہے کہ آپ بڑے نیک و صالح بادشاہ میں نظر آتے ہیں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک یاجوج و ماجوج نامی قوم ہے، یعنی بونے لوگ ہیں، گڈے گڈے لوگ ہیں، وہ لوگ ان پہاڑوں کے درمیان میں رہتے ہیں، جب بھی باہر آتے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی پکڑ کے لے گئے جاتے ہیں اور جانوروں کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، وحشی درندے یہ لوگ ہیں، کیا آپ ان کو نجات دیں گے؟ ہم اس کے بدلے میں آپ کو مال دولت سونا بہت کچھ ہم دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین چونکہ یہ اللہ والے بزرگ شخصیت تھی اور یہ اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم پر ظلم ہوتا ہے تو میں ظلم سے تم کو بچاؤں گا۔ اب ظلم سے بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں وہ رہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میری مدد کرو تاکہ تمہاری مدد سے میں تمہیں ظلم سے بچا سکوں۔ مدد اس اعتبار سے کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کھدائی کا کام کراتے ہیں، اتنا کھدائی کا کام کراتے ہیں کہ زمین کو اتنا کھودا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے جہاں سے پانی بہہ رہا ہے وہ زمین کا وہ حصہ خود نیچے سے اوپر آ جاتا ہے، یعنی پانی کے جانے کے راستے، یعنی پورا اتنا نیچے تک۔ آپ سمجھیں کہ بورل جب کھودنا ہوتا ہے تو نہ جانے کتنا نیچے کھودا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ نیچے وہ کھودتے ہیں کہ پانی وہاں سے بہہ رہا ہوتا ہے، پانی کے بہنے کی جگہ تک کھودتے ہیں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو لوہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوہوں کے سائز کو پتھر کی شکل میں پگھلا کر آپ بناتے ہیں اور اس کو اپنے پاس منگاتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جب کھدائی کا کام کرتے ہیں تو بنیاد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے پتھروں کو ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تانبے کو پگھلا کر ان پتھروں کے اوپر پگھلا کر پورا سلیب اس کا بنا دیتے ہیں پوری طریقے سے مضبوط۔ پھر اس کے بعد لوہے کے بڑے بڑے حصوں کو جو کہ پتھر کی شکل میں ہوتے ہیں ایک کے اوپر جمع کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان لوہے کے اینٹوں کو آپ سمجھیں کہ اس کے درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ لکڑیاں رکھتے ہیں، کول سے اس کے اوپر رکھتے ہیں، پہاڑ کی بلندی تک اس کو پورا بڑا کر کے آپ لے کے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر آگ لگا دیتے ہیں، جب آگ بھڑکتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئلہ سلگتا ہے، لکڑیاں سلگتی ہے، لوہا پورا پگھل کر اپنے شیپ میں داخل ہونے لگتا ہے۔ پھر آپ اوپر سے تانبا پگھلا کر ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ تانبا لوہا مل کر ایسی مضبوط دیوار بن جاتی ہے جس کو توڑنا کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، اتنی مضبوط دیوار بناتے ہیں۔ پھر ان تمام کے تمام یاجوج ماجوج قوم کو جو کہ مختلف قبیلوں میں ہوتے ہیں اس دیوار کے پیچھے ان کو ڈال دیتے ہیں، اس طریقے سے ان کو نجات وہ دلا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں مخلوق خدا کی انہیں مدد کی۔ اب بات یہاں پر آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے کیا چیز؟ تو یاجوج ماجوج یہ وہ قوم ہے جو کہ دجال کی رعایا اور دجال کا لشکر بنے گی، اور قرب قیامت جب قیامت قریب ہوگی اس وقت وہ دیوار کو توڑ کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو آج بھی کھرود رہے ہیں، آج بھی اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب توڑ کر تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑ دیں، کل آ کے اس کو مکمل کر لیں گے۔ جب دوسرے دن آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دیوار کو اور مضبوط کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کو منظور ہوگا کہ ان کو اس دیوار کے باہر لانا تو ایک دن توڑ کر وہ کہیں گے
انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل توڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن وہ دیوار کو توڑ دیں گے اور دیوار کو توڑ کر اس دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دنیا میں آئیں گے اتنے پیاسے یہ لوگ ہوں گے، اتنے پیاسے ہوں گے کہ قبیلے ہزاروں کی تعداد میں جب باہر نکلیں گے، سمندر پر آئیں گے تو سمندر کے پانی کو پی کر ایسا چاٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے کہ پانی کا نام و نشان یا قطرہ تک باقی نہیں رہے گا۔ جب وہ پی کر گزر جائیں گے، پیچھے والے آئیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کیا یہاں پر پانی کبھی تھا؟ یعنی اتنا بھی گمان نہیں رہے گا، ایک سوکھی زمین اور پانی والی زمین کے درمیان کا فرق ہی ختم کر دیں گے، یعنی زمین کے نیچے سے بھی چوس چوس کر پانی کو اتنا پی لیں گے، سمندر کا پانی، کنوؤں کا پانی پی کر وہ ختم کر دیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں بھی پھیلیں گے قتل و غارت، فتنہ و فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو مار کر جب ان کی پیاس بجھنے نہیں لگے گی سمندر کا پانی پینے کے بعد بھی، تو لوگوں کو قتل کر کے ان کا خون پی کر اپنی پیاس کو بجھانے لگیں گے، حتیٰ کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت مسلط ہو جائے گی۔ لوگوں کو مارنا، ان کے خون کو پینا ان کی پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بنے گا، لیکن یہاں پر بھی ان کا دل بھرے گا نہیں، تو وہ کیا کریں گے، زمین پر جب ان کی حکومت جمے گی اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھیں گے اور آسمان کے اوپر فتح کرنے کے لیے تیروں کو برسائیں گے، اور یہ حربہ بنانے کی کوشش کریں گے، پلاننگ کوشش کریں گے کہ آسمان کی مخلوق یعنی فرشتوں کے اوپر کیسے حکومت کیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا منظور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سے تمام یاجوج و ماجوج قوم کے گلوں میں، گردنوں میں ایسی بیماری کو پیدا کر دے گا کہ اس بیماری کی وجہ سے، درد و تکلیف سے خود بخود پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں یاجوج ماجوج کی قوم پھیلی ہوئی تھی پورے کی پوری ختم ہونے لگے گی۔ دھیرے دھیرے جب مرنے لگیں گے تو ان کے جسم سے مرنے کے بعد ایسی بدبو آئے گی کہ ان کی بدبو میں سونگھ کر کوئی آدمی مر جائے گا، اتنی خطرناک ان کی بدبو ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ایک ایسا پرندہ آئیں گے، مختلف قسم کے پرندے آئیں گے اور آ کر ان کی لاشوں کو پکڑ کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پر ان کی لاشوں کو لے جایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ قوم ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ قوم آنے والی ہے۔ پھر سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اس میں 6 رکوع 98 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے اور مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، لہذا میں اس کو یہاں پر اسکیپ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، مختلف انبیاء علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بالخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ تم قرآن پاک میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، یہ بالکل سچے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں کپڑوں کو سی کر پہننے کے سسٹم کو لایا، یعنی جتنے درزی ہیں ان کے استاد آپ کہہ سکتے ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کہ کپڑوں کو سی کر پہننے کا سسٹم آپ نے لایا تھا۔ اسی طرح قلم کے ذریعے لکھنا، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سسٹم اس دنیا میں لائے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے تھے، یعنی آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے۔ تو قدیم پرانے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کے تذکروں کو ہم نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کہ یہاں پر سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، فرعون کے پاس ان کی پرورش، ان کی جوانی کے واقعات، فرعون کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوئے تھے
ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پیدائش، جوانی کے واقعات کو سماعت کیا ہے، لہذا میں اس واقعات کو یہاں پر اسکپ کر دیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارا یہ واقعہ اور یہ تمام ہماری گفتگو اور خلاصہ سورہ پارہ 16 کا یہاں پر ختم ہوتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو دوستانہ تھا وہ بڑا اچھا تھا فرشتوں کے ساتھ، بالخصوص ملک الموت کے ساتھ آپ کا بڑا ہی یارانہ تھا، بڑی محبت تھی آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن اجازت پا کر ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر ان کو سلام کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، چونکہ دوستی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ دوست کی بات کو مانا جائے، تو حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے بیٹھے ایک بات چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ملک الموت، موت کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں موت بڑی سخت ہوتی ہے، آپ کو اس کا اندازہ کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر سخت ہوتی ہے تو مجھے موت دے کے بتا۔ تو وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اچھے لوگ موت سے بھاگتے ہیں، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، جیے، مزے کیجیے، یہ کیوں موت مانگ رہے؟ بولتے ہیں نہیں، آج تھوڑا ٹیسٹ میں چینج کرنا چاہتا ہوں، موت کیا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ موت سے بھاگتے ہیں، یہ موت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ہر خواہش کو، ان کی حاجت کو پوری کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ جو کہیں وہ کام کر جاؤ۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت کے قاعدے کے مطابق ملک الموت انہیں موت کا مزہ دیتے ہیں، یعنی ان کے روح کو ان کے جسم سے نکالتے ہیں، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ان کی روح کو ان کے جسم میں ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی کیسا لگا؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں تو نے جتنا بولنے میں الفاظ کو کہے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تو موت کی سختی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کافر کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے تو جس طرح ریشم کا کپڑا کانٹوں کے جھاڑ پہ ڈال کر کھینچا جائے، جس طرح پھٹ پھٹا کے وہ آتا ہے، اسی طرح کافر کے روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ایمان والے کی روح کو جب جسم سے نکالا جاتا ہے تو جس طرح وضو کرنے کے بعد پانی کا قطرہ انسان کے گال پر آ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد سرکتا ہوا نیچے زمین پر گر جاتا ہے، جو سرکنے کی تکلیف، کیا تکلیف کہیں گے اس کو، جو پانی کا ٹپ کا سرکتا ہے، بس اتنی ہی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے وقت کرتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ موت کے بعد تم لوگ کیا کرتے ہو روح کو؟ وہ بولتے ہیں آپ کی خواہشات تو بڑھتے جا رہی ہے۔ بولتے ہیں بالکل، ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ موت اچھا آدمی ہے تو جنت، برا آدمی ہے تو دوزخ۔ فرماتے ہیں چلیں آج سفر پہ نکلتے ہیں، کہاں جانا ہے؟ بولتے ہیں چلو دوزخ میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ بات بڑھتے جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جو خواہش ہے ان کی پوری کرو، میرے نبی ہیں، ان کی بات مانو، ان کا حکم کی تعمیل کرو۔ پھر انہیں دوزخ میں لے جایا جاتا ہے، وہ پورے دوزخ کو، منظر کو پورا دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جنت کہاں رہتی ہے؟ فرماتے ہیں جنت یہیں پڑوس میں ہے۔ فرماتے ہیں چلیں وہاں بھی جا کے آتے ہیں۔ بولتے ہیں جنت بھاری چیز ہے، ارے آج تو دیکھنا ہے، آج تو سب دیکھنا ہے۔ جو کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دوزخ دکھا کر انہیں کیا کرتے ہیں؟ جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جو ہی جنت میں جاتے ہیں اس کی بہاریں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جب وہاں کی بہاروں میں وہ گم سے ہو جاتے ہیں، یقیناً سکون کا جو لفظ ہوگا جہاں پر اس کے صحیح معنی حاصل ہوں گے اسی کا نام جنت ہے۔ سکون کو پریکٹیکل کوئی دیکھنا چاہتا ہے، سکون، اطمینان، راحت، اے سی میں بیٹھنے کے بعد جو سکون ملتا ہے اس کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ جنت میں مل جائے گا، کیونکہ وہاں پر آدمی کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ وہ کہے زبان ہلا کر کے میرے لیے کھانا پیش کیا جائے، کیونکہ اگر دل میں خواہش ہوگی آج بھنے ہوا چکن 65 کھاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لمحے اس کے سامنے چکن کو رکھ دے گا۔ جنت میں بندے کی ہر خواہش کو پوری کی جائے گی، ہر خواہش کو۔ آپ کہیں گے کوئی ناجائز بھی خواہش ہو سکتی ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناجائز یا بری خواہشات کی چیز کو بھی نکال دے گا، دل سے نکال دے گا۔ جو بھی خواہش کریں گے تو جو بندہ خواہشات رکھ کے مر جائے گا اسے چاہیے کہ جنت میں اپنی خواہشات پوری کر لیں۔ جو بھی خواہش آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری کر دے گا، حتیٰ کہ ایک بندہ سوچے گا چلیں آج جنت میں رہ کر، یہ تذکرے آتے ہیں کہ اگر وہ کہے گا چلیں آج جا کر
اپنے دوست سے ملاقات کر آتا ہوں تو اسی لمحہ اس کو اس کے دوست کے قریب کر دیا جائے گا. یعنی چلنے کی تکلیف نہیں، جانے کی تکلیف نہیں، بیٹھنے کی تکلیف نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کپڑوں کا ایسا انتظام کر دے گا کہ جہاں پر جنت میں اس کا محل ہوگا، اسی محل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک صحن بنائے گا. اس میں ایک درخت ہوگا، رنگ برنگ کلر کا درخت ہوگا. آج خواہش ہوگی کہ میں کوٹ پہن لوں بلو کلر کا، بس ایسا ہاتھ بڑھائے گا بندہ تو اس درخت میں سے ایک ایسا رال یا ایسا کلر نکلے گا، اس طرف سے کپڑے نکلیں گے، اس طرف سے تمہارے جو پہنے ہوئے کپڑے ہوں گے اسی وقت وہیں پر وہ ختم ہو جائیں گے. بس درخت کے طرف جا کر ہاتھ کرنا ہوتا ہے، بس کپڑے خود بخود آنکھ پہ انسان کے آ جائیں گے. تو بلّہ مقصد یہ ہے جنت جو کہ آرام دہ چیز ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ لینا دینا نہیں، بس آرام. مزے کی بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد نماز بھی نہیں پڑھنا ہے. واہ 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 واہ. عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نہیں رکھے گا. کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، چبوتروں پہ بیٹھے مست باتیں کریں. یقیناً یہ میں کئی ایسا ہنسی مذاق نہیں، سچی باتیں بتا رہا ہوں. کچھ نہیں کرنا ہے وہاں پر، بس آرام. بندے کی جتنی تکلیفیں ہیں یہ دنیا میں ہیں. تکلیف نام کی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر ختم کرے گا وہ ہے جنت. گھومیں پھریں کھائیں، جو کرنا ہے وہ کریں، جو خواہشات ہے وہ خواہشات کریں. جتنی خواہشات رہ گئی تھی حلال چیزوں کی وہاں پر اس کو پورے کریں. اس لیے بندے کو مرنے سے پہلے ہمیشہ جنت میں جانے کے بعد اپنی خواہش رکھنی چاہیے. میں نے بھی اپنی جگہ ایک خواہش کو رکھی ہے کہ اگر اللہ کرے، دعا کریں اللہ اگر مجھے جنت میں بھیجے تو میری بھی ایک خواہش ہے. وہ یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں جانے کے بعد اللہ سے عرض کروں گا، اے اللہ تبارک و تعالی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک کے تمام واقعات کو میں عملی طور سے جیسا ٹی وی میں دیکھتے ہیں اس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی حضور کی پوری زندگی کو ولادت سے لے کر وصال تک کی، یہ میری اپنی خواہش ہے. تو ہر آدمی کو اپنی خواہشات رکھنے کا حق ہے. آپ کہیں گے مول صاحب ٹی وی رہتی کیا؟ ارے بھائی اتنا بڑا ڈسپلے لگیں گا اللہ چاہے، کیونکہ خواہش جیسی کہ حضور کی پوری زندگی کو، پوری فلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ السلام پیدائش سے لے کر پورے وصال تک، تو جو خواہش حلال ہوگی، جائز ہوگی، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس کو پوری فرمائے گا. بہرحال ادریس علیہ السلام ایسے سکون و اطمینان میں چلے جاتے ہیں. اب فرشتہ ٹہم دیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بولتا ہے حضرت چلیں کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہاں جانا ہے؟ بولتے ہیں کہ آپ دنیا سے اوپر آئے ہیں، ابھی وقت نہیں ہوا. جنت کے دروازے اس وقت کھلیں گے جب نبی علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد سب کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی. حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میں نہیں آؤں گا. وہ بولتے ہیں نہیں حضرت ایسا ممکن نہیں ہے. فرماتے ہیں نہیں، تو یہی سوچ کہ میں جنت تک آنے کے لیے کیسے کیسے مرحلوں سے گزرا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں کب آئے گا اے فرشتے بتا؟ فرماتے ہیں کہ اس کو پہلے موت آئے گی. تو ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں بول کیا تو نے مجھے موت نہیں دی؟ وہ بولتا ہے ہاں موت تو میں نے دے دی. فرماتا ہے نہیں، اس کے بعد دوزخ کو بھی اس کو لے جایا جائے گا، دوزخ پہ سے اس کا گزر ہوگا. تو فرماتے ہیں ذرا غور کر، کیا تو نے مجھے دوزخ پہ سے نہیں گزارا؟ وہ فرماتے ہیں ہاں دوزخ سے بھی گزارا. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب بندہ مرے گا، دوزخ پہ سے گزرے گا، اعمال اچھے ہوں گے تو جنت میں جائے گا. ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا سوچ پھر میں کہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہوں. موت آئی تھی، دوزخ پہ سے گزرا تھا، اب میں جنت میں آ کر کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے میں نہیں جانے والا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جا کر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ تیرے نبی جنت میں رہنے کی خواہش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ادریس کے لیے یہی ٹھکانہ پسند فرمایا ہے، ادریس جو چاہتے ہیں وہی کام کرو. تو حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں میں اپنے پاس بلا لیا ہے، ان پر ظاہری موت نہیں آئی ہے. پھر اللہ جو چاہے ان کے ساتھ موت کا معاملہ کرے یا نہ کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا و قدرت پر ہے. بہرحال اس طریقے سے ہمارا پارہ 16 تک کا خلاصہ آج یہاں پر مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پارہ 17 کے خلاصے کو سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اچھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کو ہمارے لیے توشہ نجات اور آخرت کا ذریعہ راحت بنائے. وصلی اللہ علی نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.